پیدائش حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری نام اور ابو الاثر ان کا لقب تھا۔ یوم پیدائش 14 جنوری 1900 جلندھر ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ وفات 21 دسمبر 1982، عمر 82 سال، لاہور پاکستان۔ پیشہ اردو، شاعری، قومیت پاکستانی، صنف غزل، موضوعات حب الوطنی، فلسفہ، ادبی تحریک، تحریک پاکستان، نمایاں کام قومی ترانے کا خالق اور شاہ نامہ اسلام، نمایاں اعزازات تمغہ حسن کارکردگی، ہلال امتیاز، زوجین زینت بیگم اور خورشید بیگم، اہل و عیال شمس الدین والد، فردوسی اسلام۔ ابو الاثر حفیظ جلندری کی شاعرانہ ہی نہیں بلکہ قومی حیثیت بھی محتاج تعارف نہیں، اور ایک زمانہ اس سے آگاہ ہے۔ ملک و ملت کی جس قدر خدمت اپنی شاعری کے ذریعے حفیظ نے کی، اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے محسنین میں ایک نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ حفیظ کی ذاتی زندگی سے آغاز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ 1900 میں پنجاب کے مشہور قصبے جلندھر میں پیدا ہونے والے اس شخصیت کی زندگی جید مسلسل سے عبارت ہے۔ آغاز میں قصبے معاش کے لیے ریلوے میں ملازمت اختیار کی اور بعد ازاں چھوٹی موٹی ملازمتیں اختیار کی، ساتھ ہی ساتھ علم و ادب سے اپنی بے پناہ دلچسپی کو بھی برقرار رکھا اور مختلف جرائد اور رسالوں میں لکھتے رہے۔ قلیل آمدنی کے باوجود علم و ادب کی خدمت دل و جان سے کرتے رہے، چنانچہ اپنی خودداد صلاحیتوں اور ادبی خدمات سے بہت جلد ناموری حاصل کر لی، اور نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت نے ان کے قدم چومے۔ 1942 میں آپ اینٹی فاشسٹ پراپیگنڈا کے شعبہ سانگ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں پہلے ڈائریکٹر اور پھر ڈائریکٹر جنرل بنے۔ 1947 میں ڈائریکٹر جنرل مورال آرمڈ سروسز آف پاکستان مقرر ہوئے۔ 1955 میں فیلڈ ڈائریکٹر آف پبلسٹی ولیج ایڈمنسٹریشن بنے اور 1961 میں ڈائریکٹر ادارہ تعمیر نو پاکستان مقرر ہوئے۔ آغاز پاکستان میں حضرت قائد اعظم کے حکم پر جنگ کشمیر میں حصہ لیا، آزاد کشمیر ریڈیو کی بنیاد رکھی، جنگ کشمیر میں زخمی ہو گئے، اس طرح میدان جنگ کو اپنے خون سے خود بھی لالزار بنایا اور قدیم لشکر اسلام کے شعراء کی یاد تازہ کر دی۔ اسی طرح 1965 میں محاذ جنگ پر اگلے مورچوں پر جا کر مجاہدین کا لہو گرماتے رہے۔ جنگوں میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ خود حصہ لینے کے عمل نے انہیں ایک ایسی منفرد حیثیت کا مالک بنا دیا جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ حفیظ کا ایک فقید المثال کارنامہ تاریخ اسلام کو نظم کرنے کا ہے، جو شاہ نامہ اسلام کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی مذہبی محفلوں میں بڑے اہتمام سے پڑھا جاتا ہے۔ حفیظ کی ایک اور وجہ عظمت ان کا مصنف قومی ترانہ پاکستان ہونا ہے۔ سینکڑوں ترانوں میں سے حفیظ کے لکھے گئے ترانوں کو قومی ترانہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مقام افسوس ہے کہ وہ قومی ترانہ جو پاکستان کے طول و عرض اور بیرون ملک جہاں بھی پاکستان کے سفارت خانے ہوں وہاں بھی گونجتا ہے، لیکن اس کے مصنف کو اس طرح یاد نہیں کیا جاتا، اور یہ اس کا حق ہے۔ اکثر مقامات پر ترانے کے ساتھ اس کے مصنف کے نام کو نہیں لکھا جاتا۔ حفیظ صاحب نے آزاد کشمیر کا قومی ترانہ نہ صرف لکھا بلکہ اس کی دھن بھی خود بنائی۔ حفیظ جلندری پاکستان اور شاہ نامہ اسلام کی تخلیق نے حفیظ کو ایک ایسے مقام کا حامل بنا دیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ شاہ نامہ اسلام اور ترانے کے علاوہ حفیظ کے بے شمار ادبی تصانیف میں نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیری، بزم نہیں، رزم نہیں، چراغ سحر نے بہت شہرت پائی۔ آپ نے نثر میں بھی کئی کتابیں تصنیف کیں، جن میں ہفت پیکر، معیاری افسانے، نثرانے، چیونٹی نامہ بہت مشہور ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں اور گیت لکھے۔ اپنی اعلیٰ شاعری اور علمی خدمات کے
علاوہ انہیں اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مملکت پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بھی بہت فکر تھی، اور اس کے لیے انہوں نے مقدور بھر کوششیں کی۔ جہاں ایک طرف وہ سپاہ کے شانہ بشانہ جنگوں میں حصہ لیتے رہے، وہیں انہوں نے نظریہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور اسلام مخالف نظریات والے لوگوں پر نہ صرف کڑی نظر رکھی بلکہ ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ معروف شاعر، ادیب اور حفیظ کے فرزند متبنی حمید کوثر کو بقول حفیظ نہ صرف نہایت اعلیٰ پائے کے شاعر اور ادیب تھے بلکہ ایک بہت بڑے نظریاتی قوت بھی رکھتے تھے، جن سے الحاد پسند اور پاکستان مخالف قوتیں خائف رہتی تھیں۔ آپ مرتے دم تک پاکستان دشمنوں سے برسر پیکار رہے۔ ملک و ملت کے بے پناہ خدمت کرنے والی اس شخصیت کی شایان شان پذیرائی ہم پاکستانیوں کا فرض ہے۔ لازم ہے کہ حفیظ کے کلام کو کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر نصاب میں زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے۔ یوم حفیظ سرکاری سطح پر منانے کا اہتمام کیا جائے۔ نئی نسل کو حفیظ کے نام اور کلام سے زیادہ روشناس کروایا جائے۔ باتیں حفیظ جلندھری کی۔ حفیظ صاحب کسی کے رعب اور دبدبے میں ہرگز نہیں آتے تھے اور نہ ہی کسی پر چوٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے تھے۔ سب بڑے بڑوں کو ڈانٹ پلا دیتے۔ سید ضمیر جعفری اور عزیز ملک نے، جو حفیظ کے بہت قریب رہے ہیں، مجھے کئی واقعات سنائے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ کسی کی قصیدہ گوئی اور خوشامد کرنا تو درکنار، وہ کسی سے جھک کر ملنا بھی کسر شان سمجھتے تھے۔ چاہے کوئی بہت بڑا سرکاری افسر ہو یا کوئی وزیر، وہ اپنا مقام و مرتبہ اس سے اوپر ہی سمجھتے اور اس کے مطابق گفتگو کرتے۔ البتہ چھوٹوں سے ان کا رویہ محبت اور شفقت والا ہوتا اور عام آدمی سے برابر کی سطح پر بات کرتے۔ کسی میں جرأت نہ تھی جو وزراء سے کرسیاں خالی کرواتا۔ جب خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے تو حیدرآباد میں کل پاکستان مشاعرے کا اہتمام ہوا۔ مشاعرے کی صدارت خواجہ ناظم الدین صاحب نے کرنی تھی۔ سید ضمیر جعفری راوی ہیں کہ مشاعرہ گاہ میں جانے سے قبل سبھی شاعر دوسرے ہال میں عشائیے کی دعوت میں جمع تھے۔ کھانے کے بعد سبز قہوے کا دور چلا۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ گورنر جنرل تشریف لایا چاہتے ہیں۔ شعراء کرام سے درخواست کی گئی کہ مشاعرہ گاہ میں تشریف لے جا کر اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ جب شعراء جناب حفیظ جلندھری کی قیادت میں مشاعرہ حال میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو کرسیاں سٹیج پر شعراء کرام کے لیے رکھی گئی ہیں ان پر وزراء کرام اور دوسرے سربراہ معززین براجمان ہیں۔ صدر مشاعرہ کی کرسی کے علاوہ اور کوئی کرسی خالی نہیں تھی۔ شعراء تو سٹیج کے قریب پہنچ کر رک گئے، مگر حفیظ سیدھے اوپر جا پہنچے اور شعراء کی نشستوں پر قابض وزراء کرام سے بآواز بلند فرمایا، جناب یہ کرسیاں خالی کر کے سٹیج سے نیچے تشریف لے جائیں۔ وہ پہلے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حفیظ صاحب نے اپنا مطالبہ دہرایا اور اسی اثناء میں کچھ اور شاعر بھی حفیظ صاحب کی اقتداء میں سٹیج پر جا پہنچے تو ان حضرات کو اٹھتے ہی بنی۔ نیچے ہال میں بھی کوئی نشست خالی نہ تھی۔ خیر منتظمین نے دوڑ بھاگ کر پہلی قطار کے آگے ایک اور صف لگائی۔ ابھی یہ اکھاڑ پچھاڑ جاری ہی تھی کہ صدر مشاعرہ جناب خواجہ ناظم الدین تشریف لے آئے۔ اسی اثناء میں شعراء کرام اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ سید ضمیر جعفری بتاتے ہیں کہ حفیظ صاحب نے سٹیج پر وزراء کرام کو عالی جا یا سر جیسے الفاظ سے خطاب نہیں کیا اور نہ انہیں ہنستے مسکراتے ہوئے جھک کر سلام کیا۔ اگر وہ کرسیاں خالی نہ کرواتے تو منتظمین میں سے کسی کی اتنی جرأت نہ تھی جو وزراء کرام کو جا کر کہتا کہ کرسیاں خالی کر دیں اور پھر اس پر فوری عمل بھی کرواتا۔ منتظمین میں ہمت اور سلیقہ ہوتا تو وہ پہلے کسی کو سٹیج پر نہ بیٹھنے دیتے اور وزراء کے لیے نیچے پہلی صف میں نشستیں خالی رکھتے۔ کس حکیم نے مشاعرے میں آنے کا کہا تھا؟ ستمبر 1968 میں چٹاگانگ میں آپ ایک کل پاکستان مشاعرے کا اہتمام ہوا۔ میں ان دنوں چٹاگانگ ہی میں تعینات تھا۔ اس مشاعرے میں موجود تھا۔ سامعین کی پہلی صف میں ایک بڑا افسر اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں کیا مسئلہ تھا، وہ میاں بیوی آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔
ان کی خسر فسر مشاعرے میں خلل ڈال رہی تھی، مگر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو انہیں یہ کہتا کہ برائے کرم خاموشی اختیار کرے اور لوگوں کو مشاعرہ سننے دے۔ بطور آخری شاعر حفیظ صاحب مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص ترنم میں مشہور غزل کا مطلع سنایا: فردوس کی طہور بھی آخر شراب ہے، مجھ کو نہ ملے چلو میری نیت خراب ہے۔ حفیظ صاحب ابھی مطلع پڑھ ہی رہے تھے کہ ان میاں بیوی کی خسر فسر پھر گونجی۔ حفیظ صاحب رک گئے اور ان صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا: جب مشاعرے میں بیٹھنے کی تمیز نہیں تو کیا تمہیں کسی حکیم نے کہا تھا کہ مشاعرے میں آؤ؟ یہ سن کر ان کی بیوی تو فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ چند لمحے بعد وہ صاحب بھی اٹھے اور سر جھکائے چپ چاپ رخصت ہو گئے۔ شاعر ہوں، سیکشن افیسر نہیں۔ منتخب کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے، غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے، وہ جس نے تخت اوندھے کر دیے شاہان جابر کے، بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے، دلایا جس نے حق انسان کو عالی تباری کا، شکستہ کر دیا ٹھوکر سے بت سرمایہ داری کا۔ محمد مصطفیٰ میرے سپیر اوج عرفانی، ملی جس کی سبب تاریک ذروں کو درخشانی، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارہ ہے، جو بے یاروں کا یارہ بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق عالم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے، ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا میں جس کے قرآن ہے، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں، جھگڑا دانے پانی کا ہے، دام و قفس کی بات نہیں، اپنے بس کی بات نہیں، صیاد کے بس کی بات نہیں، جان سے پیارے یار ہمیں قید وفا سے چھوٹ گئے، جان سے پیارے یار ہمارے قید وفا سے چھوٹ گئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، ایک تار نفس کی بات نہیں، تیرا پھولوں کا بستر بھی راہ گزرے سیل میں ہے، تیرا پھولوں کا بستر بھی راہ گزارے سیل میں ہے، آقا اب یہ بندے ہی کی خار و خس کی بات نہیں، دونوں ہجر میں رو دیتے ہیں، دونوں وصل کے طالب ہیں، حسن بھلا کیسے پہچانے عشق ہوس کی بات نہیں، نوش ہے عنواں نیش نتیجہ ان شیریں افسانوں کا، تذکرہ ہے انسانوں کا یہ مور و مگس کی بات نہیں، کار مغاں یہ قند کا شربت بیچنے والے کیا جانے، تلخی و مستی بھی ہے غزل میں خالی رس کی بات نہیں، تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں،
میرے مذاق سخن کو سخن کی تاب نہیں، سخن ہے نالائے دل نالائے رباب نہیں۔ اگر وہ فتنہ کوئی فتنہ شاباب نہیں، تو حشر میرے لیے وجہ اضطراب نہیں۔ نہیں ثواب کی پابند بندگی میری، ایک نشہ ہے جو آلودہ شراب نہیں۔ مجھے ذلیل نہ کر عزل لن ترانی سے، یہ اہل ذوق کی توہین ہے جواب نہیں۔ جو کامیاب محبت ہے سامنے آئے، میں کامیاب نہیں، ہاں میں کامیاب نہیں۔ اسی کی شرم ہے میری نگاہ کا پردہ، وہ بے حجاب سہی میں تو بے حجاب نہیں۔ سنا ہے میں نے بھی ذکر بہشت و حور و قصور، خدا کا شکر ہے نیت میری خراب نہیں۔ سخن وران وطن سب ہیں اہل فضل و کمال، تو کیوں کہوں کہ میں ذرہ ہوں آفتاب نہیں۔ بیان درد کو دل چاہیے جناب حفیظ، فقط زبان یہاں قابل خطاب نہیں۔ وہ ہوئے پردہ نشیں انجمن آرا ہو کر، رہ گیا میں ہمہ تن چشم تمنا ہو کر۔ حسن نے عشق پہ حیرت کی نگاہیں ڈالیں، خود تماشا ہوئے ہم محو تماشا ہو کر۔ آنکھ کم بخت سے اس بزم میں آنسو نہ رکا، ایک قطرے نے ڈبویا مجھے دریا ہو کر۔ کوئی ہو درد محبت کا مداوا کر دے، ملک الموت ہی آ جائے مسیحا ہو کر۔ کچھ تعجب نہیں کعبے میں اگر جی نہ لگے، آئے ہیں ہم طرف دیر و کلیسا ہو کر۔ حسن ظاہر پہ نگاہیں نہ کبھی للچائیں، مجھ کو دنیا نظر آتی رہی دنیا ہو کر۔ رنگ بدلا یار کا وہ پیار کی باتیں گئیں، وہ ملاقاتیں گئیں وہ چاندنی راتیں گئیں۔ پی تو لیتا ہوں مگر پینے کی وہ باتیں گئیں، وہ جوانی وہ سیاہ مستی وہ برساتیں گئیں۔ اللہ اللہ کہہ کے بس ایک آہ کرنا رہ گیا، وہ نمازیں وہ دعائیں وہ مناجاتیں گئیں۔ حضرت دل ہر نئی الفت سمجھ کر سوچ کر، اگلی باتوں پر نہ بھولیں آپ وہ باتیں گئیں۔ راہ و رسم دوستی قائم تو ہے لیکن حفیظ، ابتدائے شوق کی لمبی ملاقاتیں گئیں۔ آرزوئے وصل جانا میں سحر ہونے لگی، زندگی مانند شمع مختصر ہونے لگی۔ راز الفت کھل نہ جائے بات رہ جائے میری، بزم جانا میں الہی چشم تر ہونے لگی۔ اب شکیب دل کہاں حسرت ہی حسرت رہ گئی، زندگی ایک خواب کی صورت بسر ہونے لگی۔ یہ طلسم حسن ہے یا کہ مال عشق ہے، اپنی ناکامی ہی اپنی راہ بر ہونے لگی۔ سن رہا ہوں آ رہے ہیں وہ سرے بالین آج، میری آہ نارسا بھی بااثر ہونے لگی۔ ان سے وابستہ امیدیں جو بھی تھیں وہ مٹ گئیں، اب طبیعت آپ اپنی چارہ گر ہونے لگی۔ وہ تبسم تھا کہ برق حسن کا اعجاز تھا، کائنات جاں و دل زیر و زبر ہونے لگی۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غالباً میری طرف ان کی نظر ہونے لگی۔ جب چلا مشتاق اپنا کارواں سوئے عدم، یاس ہم آغوش ہو کر ہم سفر ہونے لگی۔ ابھی تو میں جوان ہوں
ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم ہزار ہے، بہار پر بہار ہے۔ کہاں چلا ہے ساقیا، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ، یہ مجھ کو دیکھتا ہے کیا؟ اٹھا سبو سبو اٹھا، پیالہ بھر کے دے ادھر، چمن کی سمت کر نظر، سما تو دیکھ بے خبر، وہ کالی کالی بدلیاں افق پہ ہو گئیں عیاں، وہ ایک ہجوم میں کشاں ہے سوئے میں کدہ رواں، یہ کیا گماں ہے بدگماں، سمجھنا مجھ کو آئے ناتواں، خیال زود ابھی کہاں، ابھی تو میں جوان ہوں، عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے، جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا، مگر سنو تو شیخ جی، عجیب شے ہے آپ بھی، بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی، حسین جلوہ ریز ہوں، ادائیں فتنہ خیز ہوں، ہوائیں عطر بیز ہوں، تو شوق کیوں نہ تیز ہوں، نگار ہائے فتنہ گر، کوئی ادھر کوئی ادھر، ابھارتے ہوں عیش پر، تو کیا کرے کوئی بشر۔ چلو جی، قصہ مختصر، تمہارا نقطہ نظر درست ہے تو ہو، مگر ابھی تو میں جوان ہوں، نہ غم کشود و بست کا، بلند کا نہ پست کا، نہ بود کا نہ ہست کا، نہ وعدۂ الست کا، امید اور یاس گم، حواس گم، قیاس گم، نظر کے آس پاس گم، ہمہ بجز گلاس گم، نہ میں کچھ کمی رہے، قدا سے ہمدمی رہے، نشست یہ جمی رہے، یہی ہمہ ہمی رہے، وہ راگ چھیڑ مطربہ، طرب فزا علم ربا، اثر صدائے ساز کا، جگر میں آگ دے لگا، ہر ایک لب پہ ہو صدا، نہ ہاتھ روک ساقیا، پلائے جا، ابھی تو میں جوان ہوں، یہ گشت کو سار کی، یہ سیر جوئے بار کی، یہ بلبلوں کے چہچہے، یہ گل رخوں کے کہکہے، کسی سے میل ہو گیا تو رنج و فکر کھو گیا، کبھی جو بخت سو گیا، یہ ہنس گیا وہ رو گیا، یہ عشق کی کہانیاں، یہ رس بھری جوانیاں، ادھر سے مہربانیاں، ادھر سے لن ترانیاں، یہ آسماں یہ زمیں، نظارہ ہائے دل نشیں، انہیں حیات آفریں، بھلا میں چھوڑ دوں یہیں، ہے موت اس قدر قریب، مجھے نہ آئے گا یقین، نہیں ابھی تو میں جوان ہوں۔ جناب خالد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کی اس مشقت اور محنت کا، کہ جس کے سبب ہم یہ ویڈیو بنا پائے۔